تو آج ہم ذرا ماضی میں بہت پیچھے جا رہے ہیں، مغربی فلسفے اور سائنس کی بالکل ابتدائی جڑوں تک۔ جی ہاں۔ یہ وہ زمانہ تھا مطلب جب پہلی بار کچھ لوگوں نے دیوتاؤں کی کہانیوں سے ہٹ کر کائنات کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل، اپنے مشاہدے، ان چیزوں پر بھروسہ کرنا شروع کیا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی سوچ میں۔ ہم بات کر رہے ہیں سقراط سے بھی پہلے کے فلسفیوں کی، جنہیں پری سقراٹکس کہتے ہیں نا؟ جی بالکل، یہ وہ پہلے مفکر تھے جنہوں نے یہ بنیادی سوال اٹھایا کہ بھئی یہ دنیا، یہ کائنات آخر ہے کیا، یہ سب چل کیسے رہا ہے؟ اور جواب دیومالائی کہانیوں میں نہیں ڈھونڈا انہوں نے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے فطرت کے اندر جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان میں تھیلز، انیکسیمینڈر، ہیراکلیٹس، پارمینائڈس اور وہ جوہر پرست یعنی ایٹمسٹس، یہ کچھ اہم نام ہیں۔ ٹھیک، اور ہمارے آج کی گفتگو یہ علمی مضامین اور انسائکلوپیڈیا کے اندراجات کی بنیاد پر ہے جو ان ابتدائی مفکرین کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی، تو ہمارا مقصد ہے کہ ان کے جو سب سے اہم بنیادی خیالات ہیں ان کو سمجھا جائے، وہ تصورات جنہوں نے سوچ کا انداز ہی بدل دیا ایک طرح سے، اور جن کا اثر آپ دیکھیں آج تک محسوس ہوتا ہے۔ تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ میرے خیال ہے شروعات کرتے ہیں ملت سے۔ یہ قدیم یونان کا ایک شہر تھا، آج کے ترکی کے ساحل پر واقع، اور یہ 6 صدی قبل مسیح میں آپ کہہ لیں فلسفیانہ سوچ کا پہلا بڑا مرکز بنا۔ ملٹس کا نام آتے ہی تھیلس کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ انہیں اکثر پہلا فلسفی بھی کہتے ہیں۔ ایسا کیا خاص تھا ان میں؟ دیکھیں، تھیلس کی سب سے بڑی آپ کہہ لیں انقلابی بات یہ تھی کہ انہوں نے کائنات کی تمام چیزوں کی بنیاد یا اصل، جسے یونانی میں آرکے کہتے ہیں، ایک قدرتی عنصر کو قرار دیا۔ قدرتی عنصر کون سا؟ پانی۔ پانی؟ اچھا، مطلب ہر چیز پانی سے بنی ہے؟ جی، ان کا یہی خیال تھا۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ تھیلس نے شاید یہ نتیجہ پانی کی مختلف حالتوں کو دیکھ کر نکالا ہوگا، جیسے پانی مائع بھی ہے، جم کر برف یعنی ٹھوس بھی بن جاتا ہے، اور بھاپ یعنی گیس بھی۔ یہ آج تو شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن اس وقت کے حساب سے یہ اہم کیوں تھا؟ اہم اس لیے کہ یہ پہلی باقاعدہ کوشش تھی کائنات کی وضاحت کے لیے، کسی دیوتا یا کوئی مافوق الفطرت طاقت کے بجائے ایک فطری اصول پیش کرنے کی۔ یعنی دیو مالا سے ہٹ کر۔ بالکل، یہ سوچ کی دنیا میں ایک بہت بڑا قدم تھا۔ یہ کہنا کہ دنیا کو سمجھنے کے لیے دیوتاؤں کی کہانیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے ارد گرد دیکھو، مشاہدہ کرو، غور کرو۔ تھیلس نے گویا فلسفے اور آپ کے لئے ابتدائی سائنس کی بنیاد رکھ دی۔ اور سنا ہے وہ ریاضی اور فلکیات میں بھی کافی دلچسپی رکھتے تھے؟ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مصر سے جیومیٹری سیکھی تھی اور اسے عملی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا، جیسے اہرام کی اونچائی معلوم کرنا وغیرہ۔ وہ سورج گرہن والی بات بھی مشہور ہے ان کی۔ ہاں، وہ سورج گرہن کی پیشگوئی والی بات، وہ شاید کچھ مبالغہ آمیز ہو، اس پر بحث ہے، لیکن یہ ان کی عقلی اور مشاہداتی سوچ کو ظاہر ضرور کرتی ہے۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے منطق، استدلال، ان چیزوں کا استعمال کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تھیلس کے بعد میلیوٹس میں انیکسیمینڈر آئے۔ کیا انہوں نے تھیلس کے پانی والے نظریے کو ہی آگے بڑھایا؟ نہیں، انیکسیمینڈر نے ایک بالکل مختلف اور آپ کہہ لیں زیادہ تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ راستہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو بنیادی اصل ہے وہ کوئی متعین عنصر جیسے پانی یا ہوا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر کوئی ایک عنصر، مان لیں آگ، لامحدود ہوتا تو وہ اپنے مخالف عنصر جیسے پانی کو کب کا ختم کر چکا ہوتا ہے نا؟ صحیح۔ اس لیے ان کے مطابق بنیادی حقیقت کوئی ایسی شے ہونی چاہیے جو لامحدود ہو، بے کنار ہو اور غیر متعین ہو، مطلب اس کی اپنی کوئی خاص صفت نہ ہو۔ اسے انہوں نے ایپیرون کا نام دیا۔ ایپیرون یعنی لامحدود اور غیر متعین۔ یہ تو پانی کے مقابلے میں بہت ہی عجیب سا تصور لگتا ہے۔ اس سے یہ ساری متعین چیزیں بنی کیسے پھر؟ یہ گہرا سوال ہے اور انیکسیمینڈر کی پوری وضاحت تو ہم تک نہیں پہنچی، لیکن بنیادی خیال یہ تھا کہ اسی لامحدود ایپیرون سے متضاد خصوصیات جیسے گرم اور سرد، گیلا اور خشک وہ الگ ہوتی ہیں، اور ان کے ملنے سے دنیا کی مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ ان کا ایک اور بڑا انقلابی خیال کائنات کے بارے میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ زمین کسی ستون یا پانی پر ٹکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ کائنات کے مرکز میں بغیر کسی سہارے کے معلق ہے۔ اچھا، بغیر سہارے کے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی دلیل بڑی دلچسپ تھی۔
انہوں نے کہا کہ چونکہ زمین بالکل مرکز میں ہے اور ہر طرف سے کائنات کی بیرونی حد سے برابر فاصلے پر ہے، تو اس کے پاس کسی ایک طرف جھکنے یا گرنے کی کوئی سفیشینٹ ریزن ہی نہیں ہے۔ واہ، یہ تو منطق کا ایک بہت شروع کا استعمال لگتا ہے۔ جی، جو بعد میں بھی فلسفے میں بہت اہم رہا۔ انہوں نے اجرام فلکی کا بھی ایک قسم کا مشینی ماڈل پیش کیا، آگ کے پہیے جن میں سوراخوں سے روشنی نظر آتی ہے۔ یہ سب دیومالائی کہانیوں سے بالکل ہٹ کر تھا۔ تو ملیٹس کے تیسرے بڑے فلسفر اینکسیمینس، انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایپیرون کے ساتھ گئے یا واپس کسی ٹھوس عنصر کی طرف؟ اینکسیمینز واپس ایک ٹھوس عنصر کی طرف آئے۔ تھیلز نے پانی کہا تھا، انہوں نے کہا ہوا بنیادی اصل ہے۔ ہوا؟ جی، اور ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ایک میکانزم بھی بتایا کہ ہوا دوسری چیزوں میں بدلتی کیسے ہے، گاڑھا ہونے یعنی کانڈنسیشن اور پتلا ہونے یعنی ریریفیکشن سے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب ہوا پتلی ہوتی ہے تو وہ آگ بن جاتی ہے، اور جب گاڑھی ہوتی جاتی ہے تو پہلے بادل، پھر پانی، پھر مٹی اور آخر میں پتھر بن جاتی ہے۔ یہ تو کافی ذہین وضاحت لگتی ہے اس زمانے کے حساب سے۔ کیا انہوں نے ہوا کو زندگی سے بھی جوڑا تھا؟ بالکل، انہوں نے کہا جیسے ہماری روح ہے جو کہ ہوا کی طرح ہے، وہ ہمارے جسم کو زندہ رکھتی ہے، اسی طرح کائناتی ہوا پوری کائنات کو ایک زندہ اکائی کے طور پر تھامے ہوئے ہے۔ یعنی کائنات ایک جاندار وجود کی طرح؟ جی، ایک طرح سے یہی تصور تھا۔ اچھا، اب میلت سے تھوڑا باہر نکلیں تو ہمیں زینوفینیوس ملتے ہیں۔ وہ دیوتاؤں کے روایتی تصور پر تنقید کے لیے کافی مشہور ہے۔ جی ہاں، زینوفینیس نے اس بات پر بڑا شدید اعتراض کیا کہ لوگ دیوتاؤں کو بالکل انسانوں جیسا سمجھتے ہیں، ان کی شکل، ان کے جذبات، حتیٰ کہ ان کی اخلاقی کمزوریاں بھی انسانوں جیسی بتاتے ہیں۔ وہ ان کا مشہور طنز تھا نا کہ اگر گھوڑے یا بیل تصویر بنا سکتے۔ بالکل، تو وہ اپنے دیوتاؤں کو گھوڑوں اور بیلوں جیسا ہی بناتے۔ ان کے نزدیک خدا اگر ہے تو وہ ایک ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے اور انسانوں سے بالکل مختلف۔ انہوں نے قوس قزح جیسے مظاہر کی بھی فطری وضاحتیں پیش کیں کہ یہ محض بادلوں کا مظہر ہیں، کوئی خدائی نشان نہیں۔ یعنی وہ بھی فطری وضاحتوں پر ہی زور دے رہے تھے اور ساتھ میں علم کی حدود پر بھی کچھ کہہ رہے تھے۔ درست کہا آپ نے۔ زینوفینیز نے یہ اہم نقطہ اٹھایا کہ انسان شاید حتمی سچائی تک نہ پہنچ سکے۔ ہمارا علم زیادہ تر رائے یعنی اوپینین ہی ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش کر کے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے علمیات یعنی ایپسٹمولوجی کی بالکل ابتدائی شکل تھی۔ اب آتے ہیں ہیراکلیٹس کی طرف۔ ان کا نام آتے ہی تبدیلی اور بہاؤ کا خیال فوراً ذہن میں آتا ہے، اور یہ بھی کہ انہیں سمجھنا بہت مشکل سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں، ہیراکلیٹس ایفیسس کے تھے اور اپنے گہرے بلکہ کچھ پراسرار اور شاعرانہ انداز بیان کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ان کا مرکزی خیال یہی تھا کہ کائنات کی بنیادی حقیقت تبدیلی یعنی فلکس ہے۔ ہر شے ہر لمحہ بدل رہی ہے، کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ وہی مشہور بات کہ آپ ایک ہی دریا میں دو بار قدم نہیں رکھ سکتے۔ بالکل، کیونکہ دوسری بار نہ تو وہ دریا وہی رہتا ہے اور نہ آپ وہی رہتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی کوئی اندھی یا بے ترتیب نہیں ہے۔ اچھا؟ ہیراکلیٹس کے مطابق اس مسلسل تبدیلی کے پیچھے ایک کائناتی اصول، ایک عقلی ترتیب کام کر رہی ہے، جسے انہوں نے لوگوس کہا۔ یہ لوگوس ہی ہے جو تضادات میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ تضادات میں ہم آہنگی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہیراکلیٹس کا ایک اور بہت اہم تصور تھا ازداد کا اتحاد، یونٹی آف اپوزٹس۔ ان کا کہنا تھا کہ مخالف چیزیں جیسے دن اور رات، زندگی اور موت، جنگ اور امن، یہ ایک دوسرے سے جڑی بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ضروری بھی ہیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے انہوں نے کہا کہ اوپر جانے کا راستہ ہی نیچے آنے کا راستہ ہے، یا بیماری صحت کو خوشگوار بناتی ہے۔ مطلب یہ کہ کشمکش اور تضاد ہی کائنات کی حرکت اور زندگی کا باعث ہیں۔ انہوں نے آگ کو اس مسلسل تبدیلی اور توانائی کی بہترین علامت قرار دیا۔ ہیراکلیٹس کا فلسفہ تو واقعی بہت گہرا لگتا ہے، اور بعد کے زمانوں پر بھی اس کا کافی اثر رہا ہوگا۔ یقیناً، افلاطون سے لے کر نیٹشے تک اور آج بھی فلسفے میں ان کے خیالات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ لیکن اب ہم ایک ایسے فلسفی کی طرف آتے ہیں جس نے ہیراکلیٹس کے بالکل الٹ یعنی 180 ڈگری مختلف بات کہی، اور وہ ہے پارمینائڈز، جنہوں نے کہا کہ تبدیلی ممکن ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ پارمینائڈس جو ایلیا نامی جگہ سے تھے،
مغربی فلسفے کی ایک انتہائی اہم اور چیلنجنگ شخصیت ہے۔ انہوں نے خالص منطق یعنی پیور لاجک کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حقیقت بینگ صرف ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی بدلتی نہیں، اس میں کوئی حرکت نہیں اور وہ ناقابل تقسیم ہے۔ صرف منطق کی بنیاد پر؟ لیکن ہم تو ہر وقت اپنے ارد گرد تبدیلی دیکھ رہے ہیں، چیزیں حرکت کر رہی ہیں۔ یہی تو پارمینائڈس کا دھماکہ خیز نقطہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حصیں یعنی سینسز وہ ہمیں دھوکہ دیتی ہیں، سچائی صرف عقل یعنی ریزن سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اچھا، ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کی بنیادی دلیل یہ تھی کہ جو نہیں ہے یعنی نان بینگ یا عدم، اسے نہ تو سوچا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا وجود ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں تو آپ اصل میں کچھ سوچ رہے ہوں گے، کچھ نہیں کو نہیں سوچ سکتے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ عدم کا وجود نہیں، تو اس سے تبدیلی اور حرکت ناممکن کیسے ثابت ہو گئی؟ ان کی منطق یوں تھی، اگر کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے تو یا تو وہ ہے سے نہیں ہے بنتی ہے یا نہیں ہے سے ہے بنتی ہے۔ دونوں صورتیں ناممکن ہیں کیونکہ نہیں ہے کا تو وجود ہی نہیں۔ اسی طرح حرکت کے لیے خالی جگہ یعنی وائڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالی جگہ کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں کچھ نہیں ہے یعنی عدم۔ چونکہ عدم موجود نہیں اس لیے خالی جگہ بھی موجود نہیں اور اس لیے حرکت بھی ناممکن ہے۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی منطق ہے۔ تو کیا پارمینائڈز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پوری کائنات جس میں ہم حرکت، تبدیلی، اتنی ساری الگ الگ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ سب بس ایک وہم ہے؟ بالکل۔ ان کے مطابق حقیقی وجود یعنی بینگ ایک کامل، یکساں، غیر متغیر کرے ایک اسفیئر کی طرح ہے۔ جو کچھ ہمیں اپنی حصوں سے محسوس ہوتا ہے وہ راہ گمان ہے جو صرف دھوکے پر مبنی ہے۔ اصل حقیقت راہ حق ہے جو صرف عقل سے جانی جا سکتی ہے۔ یہ تو فلسفے کی تاریخ میں عقل اور حواس کے درمیان ایک بنیادی ٹکراؤ کا اعلان تھا گویا؟ جی بالکل، اور اس نے بعد کے فلسفیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا۔ ظاہر ہے اس کا جواب تو دینا پڑا ہوگا۔ آخر اس کا جواب کیسے دیا گیا؟ یقیناً پارمینائڈس کی منطق اتنی طاقتور تھی کہ اسے آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن دوسری طرف حواس جو بتا رہے ہیں اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو اس لیے بعد کے کئی فلسفیوں نے کوشش کی کہ پارمینائڈس کی منطق کو کسی حد تک مانتے ہوئے بھی تبدیلی اور کثرت کی وضاحت کی جا سکے۔ انہیں کثرت پرست یعنی پلورلسٹس کہا جاتا ہے۔ ان کثرت پرستوں میں کون کون اہم تھے؟ ایک بڑا نام ایمپیڈوکلس کا ہے۔ انہوں نے پارمینیڈیز کی ایک حقیقت کے بجائے 4 بنیادی جڑوں یعنی روٹس کا نظریہ پیش کیا: مٹی، ہوا، آگ اور پانی۔ اچھا، وہی 4 عناصر جنہیں ہم جانتے ہیں۔ جی، یہ چاروں عناصر خود تو پارمینیڈیز کے وجود کی طرح ازلی ہیں، غیر متغیر ہیں، لیکن ان کے آپس میں ملنے اور جدا ہونے سے دنیا کی تمام چیزیں اور تمام تبدیلیاں وجود میں آتی ہیں۔ اور یہ ملتے اور جدا کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی قوت ہوتی ہے؟ بالکل۔ اس کے لیے ایمپیڈوکلس نے 2 کائناتی قوتوں کا تصور پیش کیا: محبت جو عناصر کو اکٹھا کرتی ہے اور نفرت جو انہیں الگ کرتی ہے۔ کائنات ان 2 قوتوں کے درمیان ایک مسلسل چکر میں گھومتی رہتی ہے۔ کبھی محبت غالب آ جاتی ہے تو سب کچھ مل کر ایک ہو جاتا ہے، کبھی نفرت غالب آتی ہے تو سب کو بکھیر دیتی ہے۔ اسی سے دنیا کا تنوع بنتا ہے۔ یہ تو پارمینیڈیز اور ہمارے حسی تجربے میں ایک طرح سے مطابقت پیدا کرنے کی بڑی دلچسپ کوشش ہے۔ کیا کوئی اور بھی تھا اس طرح کا؟ جی ہاں، اینیکساگورس نے ایک اور بہت ہی منفرد نظریہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر چیز میں ہر چیز کا حصہ ہے۔ ہر چیز میں ہر چیز کا حصہ؟ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کوئی شے خالص نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں باقی تمام چیزوں کے لاتعداد ننھے ننھے بیج یا ذرات موجود ہیں۔ مثلاً جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو اینیکساگورس کے مطابق اس روٹی میں ہڈی کے، بال کے، خون کے، غرض ہر چیز کے ننھے ذرات موجود ہیں جو ہمارے جسم میں جا کر اپنی اپنی جگہ پر لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی عجیب خیال ہے۔ اور ان کے ہاں وہ نوس کا کیا کردار تھا؟ سنا ہے یہ بھی ان کا اہم تصور ہے۔ جی، اینیکساگورس کے مطابق نوس یعنی عقل کل یا ذہن، مائنڈ، انٹلیکٹ ایک الگ خالص قوت ہے۔
इसी ने शुरू में इन तमाम मिले जुले ज़र्रात को तरतीब देकर हरकत में लाया और कायनात की ये जो शक्ल है ये बनाई। तो क्या नूस एक तरह का खुदा था? खुदा तो नहीं, लेकिन एक मुनज़्ज़म करने वाली ज़हानत ज़रूर थी। ताहम बाद में अफलातून और अरस्तू ने इन पर तनकीद की कि एनेक्सागोरस ने नौस को बस एक धक्का देने वाली कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किया, शुरू में हरकत देने के लिए, लेकिन कायनात को मुसलसल मुनज़्ज़म करने वाली ज़हानत के तौर पर नहीं। ठीक। और फिर आते हैं जौहर परस्त यानी एटमिस्ट्स, लुक्यूपस और डेमोक्रीट्स। कहा जाता है कि उन्होंने पार्मेनाइडस का सबसे मुअस्सर जवाब दिया। बिल्कुल। ल्यूक्यूपस और उनके शागिर्द डेमोक्रिटस ने पार्मेनाइडस के चैलेंज का सामना एक नहायत ही ज़हीन तरीके से किया। उन्होंने पार्मेनाइडस की ये बात मान ली कि हाँ, हकीकी वजूद जो है वो नाकाबिल तक़सीम, गैर मुतग़य्यर और अज़ली होना चाहिए। ठीक। लेकिन उन्होंने कहा कि ये वजूद एक नहीं है, बल्कि लातादाद नन्हे नन्हे नाकाबिल तक़सीम ज़र्रात पर मुश्तमिल हैं। इन ज़र्रात को उन्होंने एटम कहा, जिसका यूनानी में मतलब ही है नाकाबिल तक़सीम। ठीक है, तो हकीकत एटमों पर मुश्तमिल है, लेकिन पार्मेनाइडस ने तो हरकत और कसरत को इसलिए रद्द किया था कि अदम या खला का वजूद नहीं हो सकता। तो ये एटम हरकत कैसे करेंगे? इनके दरमियान तो जगह होनी चाहिए ना? यही एटमिस्ट की सबसे बड़ी ज़हानत थी। उन्होंने कहा कि पार्मेनाइडस इस बात में गलत थे, जो नहीं है यानी खला का भी वजूद है। हकीकत असल में दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, नाकाबिल तक़सीम एटम जो है और लामहदूद खला जो नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने खला को भी मान लिया? जी, और ये एटम उसी खला में मुसलसल हरकत करते रहते हैं, आपस में टकराते हैं, कभी जुड़ जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, और इसी से दुनिया की तमाम अशिया और तमाम मज़ाहिर वजूद में आते हैं। ये कायनात का एक मुकम्मल तौर पर मादी और मशीनी यानी मैकेनिस्टिक नज़रिया था। यानी उन्होंने पार्मेनाइडस की मंतिक का जवाब एक तरह से मंतिक से ही दिया, अदम को एक किस्म का वजूद देकर, ताकि हरकत मुमकिन हो सके। ऐसा ही समझें। उन्होंने इल्म के बारे में भी बात की। डेमोक्रिट्स ने हिस्सी इल्म जैसे रंग, जायका, खुशबू उसे कमतर या रिवायती करार दिया, जबकि हकीकी इल्म अक्ल से हासिल होता है, जो एटम और खला की हकीकत को समझता है। ताहम वो ये भी समझते थे कि हतमी हकीकत तक पहुंचना शायद बहुत मुश्किल है। इन तमाम कायनाती और आप कह लें माबादिल फितरी बहसों के बाद क्या फ़लसफ़े का रुख कुछ बदला? कहीं और भी तवज्जो गई? जी हाँ, 5वीं सदी कब्ल मसीह में ख़ास तौर पर एथेंस शहर में सोफिस्ट्स नामी मुफक्किरीन का एक ग्रोह सामने आया। उन्होंने अपनी तवज्जो कायनात की बजाय इंसानी मामलात पर मरकूज़ की। इंसानी मामलात जैसे कि? जैसे अखलाकियात, सियासत, कानून और ख़ास तौर पर बयानबाजी यानी रिटोरिक, कायल करने का फ़न। प्रोटैगोरस का वो मशहूर कौल है ना, इंसान हर चीज़ का पैमाना है। वो इसी दौर की निस्बतियत पसंदी यानी रिलेटिविज्म की अक्कासी करता है। सही। तो ये एक नई सिमत थी? जी, ये एक अहम तब्दीली थी। तो अगर हम इन तमाम कब्ल सुकराती मुफक्किरीन के काम को समेटें, इन सबको एक नज़र से देखें, तो इनकी सबसे बड़ी देन या मिरास क्या है? क्या चीज़ है जो उन्होंने हमें दी? मेरे ख्याल में कई अहम बातें हैं। अव्वल तो ये कि उन्होंने कायनात की बुनियादी हकीकत या असल आर्की को समझने की अक्ली कोशिश का आगाज़ किया। ये खुद एक बहुत बड़ी बात थी। दोम, उन्होंने अक्ल, रीज़न और हवास, सेंसस के किरदार पर, उनकी काबिल एतबारियत पर वो बहस छिड़ी जो आज तक किसी न किसी शक्ल में जारी है। सही, पार्मेनाइडस और हेराक्लिस वाली बहस। बिल्कुल। सोम, उन्होंने तब्दीली, चेंज और सबात, परमानेंस के बुनियादी मसले को फ़लसफ़े के बिल्कुल मरकज़ में ला खड़ा किया। और शायद सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने वजाहत के लिए देवताओं की बजाय फितरी उसूलों को बुनियाद बनाया। ये एक बहुत बड़ा कदम नहीं था। यकीनन ये फितरत परस्ती यानी कि नेचुरलिज्म का आगाज़ था, जो बाद में साइंस की तरक्की के लिए लाजमी साबित हुआ। उन्होंने वो बुनियाद फराहम की जिस पर अफलाटून, अरस्तू और उनके बाद आने वाले तमाम मगरबी फ़लसफ़ियों ने अपनी इमारतें खड़ी कीं। उन्होंने सवाल पूछने का, तनकीदी जायज़ा लेने का और मंतिकी दलील देने का तरीक़ा वज़ा किया। तो ये सिर्फ पुराने गुजरे हुए ख़यालात नहीं है, बल्कि हमारी आज की सोच की बुनियादें हैं। बिल्कुल। तो खुलासा ये हुआ कि हमने मेलेटीज़ के इब्तिदाई मुफक्किरीन की कायनात की इकाई की तलाश से सफ़र शुरू किया,
پھر ہیراکلیٹس کے بہاؤ اور پارمینائڈس کے چیلنجنگ ثبات کو دیکھا، اور آخر میں ایمپیڈوکلس، اینکساگورس اور جوہر پرستوں کی ان مسائل کو حل کرنے کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ یہ واقعی دیومالائی سوچ سے عقلی وضاحت کی طرف ایک شاندار سفر تھا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ بنیادی سوالات کہ حقیقت کیا ہے، علم کیسے ممکن ہے، یہ تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے، یہ آج بھی اتنے ہی متعلقہ اور اہم ہیں جتنے وہ 2500 سال پہلے تھے۔ اور اسی نقطے پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ پارمینائڈس نے ہمیں دکھایا کہ خالص منطق ہمیں ایسے نتائج تک پہنچا سکتی ہے جو ہمارے روزمرہ کے تجربے اور ہماری حصوں کے بالکل خلاف ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں عقل پر کس حد تک بھروسہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ ہماری جیتی جاگتی دنیا کی گواہی کو رد کرتی نظر آئے۔ کیا سچائی صرف منطق میں ہے یا تجربے میں بھی اس کا کوئی حصہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور و فکر کرنا یہی تو فلسفے کی جان ہے۔ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔